الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 سے آج کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیے۔ اس آیت کے اندر منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک وہی نافرمان ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ فرمایا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے المنافقون والمنافقات کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ کفر اور معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ رسول سے منہ پھیرنے کا حکم دیتے ہیں، ان کو جھٹلانے کا حکم دیتے ہیں اور ایمان اور اطاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اس کی رضا طلبی کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے، بے شک یہی نافرمان ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے منع کرنا، یعنی برائی کی رغبت دلانا اور نیکی سے منع کرنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ افسوس کہ فی زمانہ یہ چیز ہمیں گھر گھر میں نظر آ رہی ہے کہ گناہوں کو معمولی قرار دے کر اور گناہ کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے، یعنی اور نیکی کی کوئی خاص اہمیت بیان نہیں ہوتی گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، تو لوگ اس وجہ سے نیکیاں نہیں کرتے۔ ٹی وی پر کوئی من پسند فلم ہو یا ڈرامہ ہو جو ہمیں پسند ہو تو ہم دوسروں کو بھی ترغیب دلا کر اسے دیکھنے کی جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح دینی مذہبی پروگرام ہوں تو اس کی ہم دعوت نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے میں ان پروگراموں کے ذریعے، ڈراموں اور فلموں کے ذریعے نئے نئے انداز کے ساتھ دین کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے اور برائی کا جو حکم دیا جاتا ہے، برائی کی دعوت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کلچر کے نام پر کہتے ہیں جی یہ ہمارا کلچر ہے، فیشن شو جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کہتے ہیں یہ ہمارے کلچر ہے، یہ اس کو دکھانا وقت کا تقاضا ہے، اور کلچر کے نام پر بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں اس معاشرے میں، ہم اپنے محلے کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو بے حیا ہیں یا عریانی فحاشی کو یعنی کہ اچھا سمجھتے ہیں۔ اکثریت ہماری ایسی ہے کہ نہیں سمجھتی، لیکن میڈیا پر ہمارا جو کلچر ہے اس کو یہی دکھایا جاتا ہے، عریانی فحاشی والا لباس پہنا کر کہتا ہے یہ ہمارا کلچر ہے جی، اس کے نام پر ہم جو ہے وہ برائی کی دعوت دے رہے ہیں۔
نیکیوں سے منع کر رہے ہیں۔ والدین بھی اپنی اولاد کو ماڈرن اور آزاد خیال بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ داڑھی رکھ لے یا نمازی بن جائے، مسجد میں جانے لگ جائے، تو اکثریت ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسے مذاق کرنے لگ جاتے ہیں، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی تو تیری شادی ہونی ہے، تو اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی حلال طریقے سے روزی کمائے تو اسے تانے دیتے ہیں، اسے ہم جو ہے اپریشیٹ نہیں کرتے، اسے تانا دیتے ہیں کہ یار تو زمانے کے ساتھ چل ہی نہیں رہا۔ تو اگر کوئی 2 نمبری کر کے رشوت کا مال، سود کا مال لا کے گھر میں جو ہے وہ خوشحالی لے آئے تو خاندان میں اس کی تعریفیں ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ اگر اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اگر سوچیں ذکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اکثریت جو ہے اکثر برائی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں، برائی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور نیکی سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم الدین شریف کے اندر ایک روایت لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑے حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا کہ عورتیں سرکشی کریں گی، نوجوان جو ہوں گے وہ ہمارے فسق و فجور سرکش ہو جائیں گے، گناہوں کے اندر فاسق ہو جائیں گے اور ہم جہاد ترک کر دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم اس سے بھی سخت ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے سخت اور کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ یعنی صحابہ ان باتوں پر حیران ہو رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ سخت معاملہ کیا ہوگا؟ فرمایا، جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں ان کے اندر ایسے فتنے مقرر کر دوں گا کہ ان کے جو سمجھدار لوگ ہوں گے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ فتنے کہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیا آج وہ وقت ایسا نہیں ہے؟ ایسے ایسے فتنے جو سر اٹھا رہے ہیں کہ بڑے بڑے سیانے سمجھدار لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا، اب اس فتنے کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہی وقت لگتا ہے کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نفاق کی اس علامت سے محفوظ رکھے۔ یہ جو علامت ہے کہ برائی کی دعوت دینا اور نیکی سے روکنا، اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو نیکی سے روک رہے ہیں اور اسے برائی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے، ہم اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے اور اپنے نظریات کے ذریعے سے بھی بعض لوگ نیکی سے روک رہے ہیں اور برائی کی دعوت جو ہے وہ عام کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی نہیں ہے۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ تمہاری نظر میں برائی نہیں رہے گی،
اس کو تم نیکی سمجھو گے، اور جو نیکی ہوگی اس کو تم برا سمجھو گے۔ جس طرح میں نے پہلے مثال عرض کر دی کہ لوگ جو رشوت کا مال لے کر آتا ہے اسے کہتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور خاندان میں اس کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور جو بندہ رشوت نہیں لیتا، دو نمبر طریقے سے مال نہیں کماتا، حلال کا رزق کماتا ہے، وہ اپنے بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ زمانے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا، اور اسے مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسے کرو ایسے کرو۔ تو کیونکہ ان کی نظر میں وہ نیکی نہیں ہوتی، نیک نامی وہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس نے رشوت خوری کی ہے اور گھر بنا لیا ہے، فلاں کر دیا ہے، فلاں کر دیا۔ تو ایسی جو سوچ ہے اس کے اندر منافقت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، اور ہمیں ایسی منافقت کی علامت سے اللہ محفوظ و معمون فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔